السعودی میں خطبہ دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو ہمارے خطبے کا موضوع ہوگا جہیز۔ ایک واقعہ ہندوستان کے اندر پیش آیا ہے جسے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کہ ایک مسلمان لڑکی نے شادی کے کچھ سالوں کے بعد اس نے خودکشی کر لی اور سمندر میں چھلانگ لگا کر کے اس نے اپنی جان گنوا دی۔ خودکشی شریعت اسلامیہ کے اندر سنگین جرم ہے، یہ گزشتہ ہفتے کا ہمارا موضوع تھا، اور اسی سے واقعے سے متعلق جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ جہیز کی وجہ سے اس لڑکی نے اپنی جان گنوا دی تھی۔ سسرال والوں نے جہیز کا مطالبہ کیا اور وہ لڑکی کے گھر والے جہیز دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ سسرال والے اسے ٹارچر کرتے تھے، ستاتے تھے، تانے دیتے تھے۔ اس کی پاداش میں سمندر میں چھلانگ لگا کر کے اس نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ اس خودکشی کا ذریعہ کیا بنا؟ جہیز بنا۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پر یا اخبارات وغیرہ کے اندر اب تک کی جو رپورٹ آئی ہے، ہو سکتا اور بھی سبب ہو، لیکن اب تک جو رپورٹ آئی ہے وہ یہی کہ جہیز کی وجہ سے اس نے اپنی جان گنوا دی۔ جہیز میرے بھائیوں ایک جان لیوا جرم ہے، یہ ایک رسم ہے، یہ جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں یا ہزاروں عورتیں یا تو سسرال میں جا کر کے جان دے دیتی ہیں یا دیکھتی ہیں کہ میرا باپ اس لائق نہیں ہے کہ جہیز دے کر کے میری شادی کر سکے، اتنا پیسہ اکٹھا کر سکے، تو اسی کی وجہ سے شادی سے پہلے ہی وہ اپنی جان دے دیتی ہیں تاکہ اپنے والد کو چھٹکارا دلا سکیں۔ اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں کہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے ان کی شادی ہی نہیں ہو پاتی ہے، شادی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، 40 سال، 45 سال، 50 سال۔ باپ غریب ہے، جہیز نہیں دے سکتا ہے، کوئی رشتہ نہیں آتا ہے، کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ لڑکی غریب ہے، تو اس کی وجہ سے ہزاروں ہزار لڑکیاں اپنی جان گنوا بیٹھتی ہیں اور خودکشی کر لیتی ہیں۔ میرے بھائیو، جہیز یہ سراسر غیر اسلامی عمل ہے اور انتہائی مہلک بیماری اور رسم ہے، اور اس طریقے سے ایک ہندوانہ رسم ہے، یہ کافرانہ رسم ہے، مشرکانہ رسم ہے۔ اس رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندو لوگ یہ رسم ادا کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر چیز آئی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں اپنی بیٹیوں کو وراثت میں دینے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو ہم جہیز دے کر کے گویا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اس لیے رسم ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز یہ وراثت کا بدل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی غلط بات ہے یہ! اگر کوئی آدمی جہیز کو وراثت کا بدل سمجھتا ہے یا اس کا قائم مقام سمجھتا ہے، کس قدر یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے یہ، اور کس قدر یہ ناسمجھی اور حماقت ہے یہ۔ ایک تو وراثت اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، بیٹی کو باپ کے مال میں حق وارث قرار دیا، اور کہا یہ غیر اسلامی عمل اور ہندوؤں کی رسم، اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کے مطابق اس کو اس کا بدل سمجھتے ہیں۔ یہ جرم تو بنو اسرائیل نے بھی نہیں کیا تھا۔ بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے من و سلوہ نازل کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، چاول چاہیے، پیاز چاہیے، دال کھانے کے لیے چاہیے۔ من و سلوہ کھاتے کھاتے مکتا گئے ہیں۔ انہوں نے اس طریقے کی بات کہی۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ کہنا ہے کہ یہ جہیز یہ وراثت کا بدل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بھی صورت میں وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ وراثت اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ نمبر 2، وراثت آدمی کو یا عورت کو مرنے کے بعد ملتا ہے، مرنے کے بعد اسے وراثت ملتی ہے، یعنی باپ کی وفات کے بعد یا جس کا وہ حقدار ہے مال میں، ان کی وفات کے بعد وراثت ملتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ملتی۔ نمبر 3،
وراثت لڑکی کا حق ہوتا ہے، اور یہاں جہیز میں تو لڑکی کے ساتھ ساتھ پورے گھر والوں کو دیا جاتا ہے۔ دلہے کو گاڑیاں اور اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں۔ ابھی اسی ہفتے کی رپورٹ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس نے 80 لاکھ روپے کی گاڑی اپنی بیٹی کو دیا، اپنے داماد کو 80 لاکھ روپیہ، اور 100 باورچیوں کو اس نے بلایا کھانا بنانے کے لیے، مختلف شہروں سے، دلی سے، لکھنؤ سے، ہندوستان کی بات، نیپال کی بات ہے یہ، نیپال اور ہندوستان کے بارڈر پر رہنے والا ایک آدمی نے اس طرح کی 10 ہزار لوگوں نے جا کر کے، سب حرام کاروبار کرنے والا شخص جا کر کے جو ہے اس کے ہاں لوگوں نے کھانا کھایا۔ 80 لاکھ کی صرف اس نے کیا کیا، گاڑی دی اپنے داماد کو۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ کتنی بڑی فضول خرچی ہے، اور کس قدر یہ اسراف ہے۔ اسراف فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو رسم ہوتی ہے، یہ اس کے لڑکی کو وراثت ملتی ہے، لڑکی جہاں چاہے خرچ کرے وہ، لیکن یہ جو جہیز دیا جاتا ہے وہ سسرال، لڑکی کے سسرال والوں کو دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ کسی بھی صورت میں جہیز کا بدل، یہ وراثت کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر وراثت کم اور بیشی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی وفات باپ سے پہلے ہو جائے، اگر باپ سے پہلے اور لڑکی کی وفات ہو جائے گی تو وراثت میں اس کو حق نہیں ملے گا، نہیں ملے گا اس کو وراثت کے اندر حق۔ اور پھر وراثت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، وفات کے وقت جو مال ہوگا اس میں وراثت ملتی ہے۔ مان لیجیے اس نے شادی کی، اپنی بیٹی کی، بہت مال ہے، لیکن اس نے علاج میں خرچ کر لیا، پورا پیسہ ختم ہو گیا، اس کے پاس مال نہیں رہ گیا، تو اسی صورت میں جو مال رہے گا اسی میں اس کو حق ملے گا، شادی کے وقت جو مال تھا اس میں اس کو حق نہیں ملے گا۔ ایسی آپ دیکھیں، اگر غریب باپ ہے بیٹا مان لیجئے، تو اسی صورت میں مرتے وقت وہ کوئی سامان چھوڑ کر کے نہیں گیا تو لڑکی کو کوئی وراثت نہیں ملے گی، اگر کچھ چھوڑ کر کے نہیں گیا وہ۔ تو یہ کہنا کہ وراثت کا حق ہے، یہ سراسر جہالت اور زیادتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگنے کے مرادف ہے یہ۔ لہذا کسی بھی صورت میں ایک ہندوانہ اور کافرانہ رسم یہ وراثت کا بدل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سراسر ایک جان لیوا رسم ہے یہ، اور سراسر شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو صلہ رحمی ہے بیٹی کے ساتھ، اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو کچھ دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے یہ۔ کیا صلہ رحمی صرف شادی کے وقت کی جاتی ہے؟ اس کے بعد صلہ رحمی کا تصور ختم ہو گیا، اور پھر صلہ رحمی نہیں ہے یہ۔ اس لیے صلہ رحمی نہیں ہے کہ انسان معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے ایسا کرتا ہے، یا اس خوف سے کہ میری بیٹی اگر جہیز لے کر کے نہیں جائے گی تو میری بیٹی کو ستایا جائے گا، اسے مارا جائے گا، اس پر ظلم کیا جائے گا، اس خوف سے اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ کوئی خوشی میں نہیں دیتا اپنی بیٹی کو جہیز، سب معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے دیتے ہیں، معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے، یا اپنی بیٹی پر ظلم کے خوف سے ایسا لوگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ خوشی میں کوئی دیتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا، سب دباؤ کے اندر دیتے ہیں، ایسا جو حرکت کی جاتی ہے۔ لہذا اسے یہ کہنا کہ صلہ رحمی ہے یہ، یا اس طریقے سے کیا نام ہے کچھ ہدیہ اور تحفہ ہے یہ، تو قطعاً ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر نکاح کو آسان بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، جس نکاح کے اندر کم سے کم خرچ ہو وہ نکاح کیا ہے، اس کے اندر زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور آدمی کیا کرتا ہے آج شادی بیاہ کے اندر؟ فضول خرچیاں، بارات، اور نہ جانے کون کون سی رسمیں ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ یہ ساری کی ساری، یہ اکثر 99% رسمیں یہ سب ہندوانہ اور غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ قرض لیتا ہے اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے۔ کیا خوشی اسی کا نام ہے؟ کیا انسان خوشی میں قرض لیتا ہے؟ کوئی انسان خوشی میں قرض نہیں لیتا، یہ مجبوری میں انسان قرض لیتا ہے اپنی بیٹی کو ہدیہ اور تحفہ، یہ جہیز دینے کے لیے۔ اس لیے سے تحفے کا نام دینا اور ہدیے کا نام دینا یہ بھی سراسر ظلم اور زیادتی ہے یہ۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جہیز عام طور پر کون دیتا ہے؟ بھائی دیتا ہے۔ باپ تو بیچارہ گھر کے اندر ہے، خاص طور سے جو لوگ غریب ہوتے ہیں، بھائی اس کا باہر کمانے کے لیے آیا، تجارت کیا یا نوکری کیا، وہ کما کر کے جہیز دیتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو، جو غریب لوگ ہوتے ہیں بہت کم لوگ دیتے ہیں، بھائی کما کر کے باہر جا کر کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور وہ جا کر کے اس کو جہیز دیتا ہے۔ جبکہ بھائی کے مال میں بہن کا کیا حق ہے؟ باپ کے مال میں بیٹی کا حق ہوتا ہے، بھائی کے مال میں بہن کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک رسم ہے یہ،
اور اگر ادا نہیں کرے گا تو معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے معاشرے کے دباؤ میں لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ رسم لوگ ادا کرتے ہیں. تو یہ نکاح کو شریعت کے اندر آسان بنایا گیا ہے. حتیٰ کہ اگر آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں پیسہ ہے تو بھی نکاح کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے. ہمارے بھی نے ایک عورت کی شادی چند صورتوں کے عوض کرا دی. اس نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، تو باقاعدہ ہمارے بھی نے چند صورتوں کے بعد اس آدمی کا نکاح کرا دیا. اتنا آسان نکاح بنایا گیا شریعت کے اندر. لیکن اس رسم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ عام طور سے شادیاں جلدی نہیں ہوتی جب تک کہ جہیز نہ دے دیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. انتہائی غلط اور قبیح قسم کی رسم ہے یہ، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا جواز کی صورت میں ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو کچھ دیا تھا اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں ہمارے نبی نے کو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں دی تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. آپ نے رقیہ، زینب، ام کلثوم کو کچھ نہیں دیا، حضرت فاطمہ ہی کو کیوں دیا؟ جو کچھ دیا بھی انہوں نے صرف فاطمہ کو کیوں دیا؟ نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی نے دیگر 3 بیٹیوں پر ظلم کیا؟ اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جہیز دیا اپنی بیٹی کو، اور کیا دیا تھا ہمارے نبی نے؟ سنن نسائی کی روایت ہے کہ ایک چادر اور ایک تکیہ اور ایک مشکیزہ، پانی پینے کا برتن جس میں انسان پانی رکھتا ہے پینے کے لیے، مشکیزہ، مشک جسے کہا جاتا ہے اپنے یہاں، مشکیزہ آپ نے دیا. 3 چیزیں آپ نے دی تھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو، اور کسی اور بیٹی کو نہیں دیا آپ نے. تو نعوذ باللہ ہمارے نبی نے ظلم کیا 3 بیٹیوں کے اوپر، صرف ایک بیٹی کو دیا، باقی 3 بیٹیوں کو نہیں دیا. یہ سوال کھڑا ہوتا ہے نا، بالکل یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی سے جہیز کہتا ہے. دوسری بات یہ کہ قطعاً جہیز نہیں تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو طالب کی بڑی اولاد تھی. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے مکہ کے اندر انہوں نے بکریاں چرانا بھی شروع کر دیا تھا، تجارت شروع کر دیا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ کی کفالت ہمارے نبی نے کیا تھا. اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی، اس زرہ کو بیچ کر کے جسے حضرت عثمان نے خریدا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زرہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، اس زرہ کو بیچ کر کے جو درہم ملے، جو پیسے ملے، اس پیسے سے لے کر کے 3 چیزیں خرید کر کے آپ نے دیا تھا. تو آپ نے اپنی طرف سے کیا دیا ان کو؟ کیونکہ انہی کی کفالت میں تھے وہ، انہی کے پاس رہتے تھے وہ، کچھ نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. ہم تو یہ جہیز کی یہ تو مثال دے دیتے ہیں جواز کے لیے، لیکن کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلہا بھی ہم ڈھونڈتے ہیں؟ آج تو ایسا دلہا ڈھونڈتے ہیں جو کمانے والا ہو، مالدار ہو، سب کچھ ہو اس کے پاس، اچھی خاصی اس کی نوکری ہو، باہر کسی ملک میں کمانے والا ہو، اس کو ہم دیتے ہیں. آپ نے تو ایک غریب کو دیا تھا، ایک مسکین کو دیا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا. ہم کسی غریب کے پاس اپنی لڑکی کی شادی کرتے ہیں؟ ہم تو مالدار ڈھونڈتے ہیں، خوب مالدار چاہیے اس کے پاس، اور مالدار ہے اس کے بعد بھی اس کو دیتے ہیں جا کر کے. اسلام کے اندر لڑکا خرچ کرتا، لڑکی کے لیے خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ حضرت علی نے دیا تھا باقاعدہ، ان کے پاس جو زرہ تھی اس کو بیچ کر کے جو پیسہ آیا اسے آپ نے دیا تھا. لڑکی کو ملتا ہے، لڑکے والے دیتے ہیں. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ہمارے یہاں لڑکی والا بیچارہ دیتا ہے. لڑکی والا تو اپنی لڑکی دیتا ہی ہے، جسے 20-25 سال تک پال پوس کے بڑا کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور جب اس کی خدمت کے قابل ہوتی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکے والے اسے دیں، لیکن الٹا ہوتا ہمارے یہاں، لڑکے والے باقاعدہ الٹا لڑکی والے سے لیتے ہیں. ارے صورتحال تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے تو لاکھوں لاکھ روپئے، 50 لاکھ روپئے، 1 کروڑ روپئے کا مطالبہ کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اپنے بیٹے کو بیچنے والے، جیسے جانور کو انسان بیچتا ہے، جیسے انسان قربانی کے بکرے کو بیچتا ہے، بیل اور بھینس اور مرغیوں کو بیچتا ہے، اس طریقے سے آدمی اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو بیچتا ہے. کہتا ہم نے اس کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کیا، پورا پیسہ دے دو، اپنی بیٹی کی شادی کر دو. نعوذ باللہ من ذالک. کس قدر حماقت والی بات ہے، کس قدر ظلم اور زیادتی والی بات ہے یہ، کہ باقاعدہ آج انسان بیچے جاتے ہیں، دلہا انسان خریدتا ہے. ہم تو زمانے جاہلیت میں سنتے تھے کہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا. آج وہی چیز آ گئی ہے کہ باقاعدہ انسان اپنے بیٹے کو بیچتا ہے، پیسے کے بعد بیچتا ہے، اور انسان مجبور ہو کر کے اس کو خریدتا ہے. تو بھائیوں، یہ سراسر ایک انتہائی حرام عمل ہے.
اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد خرچ کا ذمہ دار ہوتا ہے، نفقے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، اور رجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، اور یہاں لڑکی والے اور عورت والے کی طرف سے مرد کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ کس قدر قرآن کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی اور تعلیمات کی خلاف ورزی، کہ لڑکے والے کو خرچ کرنا ہوتا ہے جبکہ لڑکا والا نہیں خرچ کرتا، لڑکی والا خرچ کرتا ہے۔ کس قدر افسوسناک مرحلہ یہ۔ اس طریقے سے اور بھی نہ جانے کیا کیا اس کے جو نقصانات ہیں، شادی میں تاخیر ہونا، باپ کا مجبور ہو کر کے قرض لینا، اسراف اور فضول خرچی کرنا، یہ ساری چیزیں آج اس رسم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کا فرمان ہے، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ لڑکی والا احسان کرتا ہے، اپنی بیٹی کو آپ کے لیے دیتا ہے، یہ لڑکی والے کا احسان ہے، لیکن ہمارے یہاں لڑکی والے کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ لڑکا والا سینہ تان کے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، لگتا ہے اس نے احسان کیا کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر لی۔ یہ لڑکی والے کا احسان ہے کہ لڑکی والے نے اپنی بیٹی کو تم کو دیا ہے، یہ لڑکی والے کا احسان ہے، لڑکے والے کا احسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس نے شادی کی، اللہ اس کو اجر سے نوازے، لیکن لڑکی والا پال پوس کے بڑا کرتا ہے اور اس قابل اسے بناتا ہے، تعلیم یافتہ بناتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کمانے کے قابل ہوتی ہے یا اس طریقے سے خدمت کے قابل ہوتی ہے تو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس میں تو بیٹی والے کا احسان ہے بیٹے والے پر۔ اس احسان کا بدلہ کیا یہ ہے کہ آپ اسے مجبور کرے قرض لینے پر، کیا لڑکی کو ستایا جائے، لڑکی کو مارا اور پیٹا جائے، لڑکی کے اوپر ظلم کیا جائے، کیا یہی اس احسان کا بدلہ ہے؟ احسان کا بدلہ تو انسان احسان کے طور پر دیتا ہے، لہذا یہ کسی بھی صورت کے اندر یہ چیز قطعاً انسان کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی تحفہ وغیرہ بھی نہیں ہے جیسا کہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے۔ یہ بالکل تحفہ نہیں ہے، انسان مجبور ہو کر کے ایسا کرتا ہے، مجبوری میں آ کر کے انسان دیتا ہے، اور تحفہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ یہاں حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دیا جاتا، لوگ قرض لے کر کے جہیز دیتے ہیں، لوگوں سے مانگ کر کے جہیز دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بینک سے سودی قرض لے کر کے لوگ شادیاں کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں اپنا چہرہ دکھا سکے، اور اس طریقے سے ہم جو ہے کہہ سکیں اور ہماری بیٹی جا کر کے وہاں ان کے ظلم کا شکار نہ ہو، اس لیے انسان یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ لہذا ہدیہ اور تحفہ نہیں ہے، یہ ہدیہ تحفہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ زیادہ تر انسان یہ کر سکتا ہے کہ بیٹی اس کے گھر آتی ہے، انسان یا بیٹی کو اپنے گھر سے بھیجتا ہے، چاہے شادی کے موقع پر ہو یا بعد میں کبھی ہوا ہے، تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق اگر اپنی بیٹی کو کپڑا یا اس طریقے سے اور اٹیچی یا کوئی سامان اس کے استعمال کے لیے دے دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، ریا اور نمود کے طور پر نہیں، اور دباوے اور معاشرے کے دباؤ کے طور پر نہیں، نہ لڑکے والے کے مطالبے کے طور پر، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی حیثیت کے مطابق اگر کوئی دے دیتا ہے، خاص طور سے ایسے لوگوں کو جس کا شوہر غریب ہے یا لڑکے والے غریب ہیں اس کے سسرال والے، تو دے دیتا ہے، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن یہ جو جہیز کی شکل ہے، یہ قطعاً اس کی گنجائش شریعت کے اندر کسی بھی صورت میں نہیں نکل سکتی ہے۔ اسے آپ تحفہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی کو اس نے کچھ استعمال کے لیے دے دیا، کپڑا دے دیا، ٹیچی دے دیا، چلی گئی، اور عربی کے اندر جہیز کا لفظ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جہیز تو یہ ہندی لفظ ہے، دہیز کہتے ہیں اس کو، ہندی میں دہیج کہتے ہیں، اسی کو اردو میں جہیز کہہ دیا گیا۔ جہاز تجہیز کا لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر، اور تجہیز کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو تیاری کرنے میں، جیسے انسان جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، سامان لیتا ہے، اس کو تجہیز کہا جاتا، یا انسان اپنے گھر کو کرتا ہے، اس کو تجہیز کہا جاتا۔ اور دوسرا جو معنی ہے اس کا کہ لڑکی کو تیار کرنا، لڑکی کو تیار کرنا، یعنی لڑکی کو اچھے کپڑے پہنا کر کے اس کے شوہر کے پاس بھیجنا، اسے تجہیز کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ جہیز نہیں کہتے، لڑکی کو تیار کر کے، لڑکی کو اچھا کپڑا، جیسے لڑکا اچھا کپڑا پہنتا ہے شادی کے موقع پر، ایسی لڑکی کو اچھا کپڑا پہنا کر کے اپنی حیثیت کے مطابق اسے دے دینا، اسے تجہیز کہا جاتا ہے۔ اس میں گاڑیاں، فلیٹس اور اس طریقے سے اور دیگر چیزیں قطعاً اس کے اندر داخل نہیں ہیں کہ انسان اپنی لڑکی کے لیے جو ہے گھر دے، اور دلہے کو یا داماد کو یا فلیٹ دے اسے، یا اور دیگر سامان دینی، لڑکی کو تیار کر کے کپڑا دے کر کے اور کپڑا پہنا کر کے جو بھیجاتا ہے، اسی کو عربی زبان کے اندر تجہیز کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے، اسی سے لوگوں نے جہیز بنا لیا، جبکہ جہیز یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، جان لیوا رسم ہے، ظلم اور زیادتی ہے، فضول خرچی اور اسراف ہے، اور اس طریقے سے
بہت سارے نقصانات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے یہ، اور ایک ایسی رسم لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے بہت سارے لوگ وراثت کے بدل بھی سمجھنے لگے ہیں، جبکہ جہیز کا وراثت سے کوئی کسی بھی دور کا نہ قریب کا ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادیوں کو آسان بنائیے، شادیوں میں کچھ مطالبہ نہ کیجیے اور نہ کچھ دیجیے، اور نہ ہی، کیونکہ انسان دیتا ہے تو صرف اور صرف کس بنا پر دیتا ہے؟ معاشرے کے دباؤ میں دیتا ہی ہے۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا اس لیے میں دیتا ہوں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے دیا تو اور موقع پر کیوں نہیں دیتے؟ نیک کے کاموں میں کیوں نہیں دیتے؟ جو خیر کا کام اس کے اندر کیوں نہیں دیتے؟ وہاں تو نہیں کہتے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، وہاں تو آپ عذر بنائیں گے، بہانہ تلاش کریں گے، اور جب جہیز دینے کی بات آتی تو آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بہت دیا ہے اس لیے میں دیتا ہوں۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ریا اور نمود ہے، یہ دکھاوا اور شہرت ہے، یہ معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے کرنے والا اقدام اور عمل ہے۔ یہ دین کے کاموں میں تو آپ نہیں دیتے، کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ خرچ نہیں کرتے مسجد مدرسے میں، یتیم اور بیواؤں پر اور خیر کے کاموں میں، لیکن شادی کی بات آتی تو لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر دیتے، کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیا اس لیے میں دیتا۔ یہ حرام ہے ایسا کہنا، یہ اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ نے دیا ہے، آپ معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جہیز کا مطالبہ کرنا تو قطعاً جائز نہیں، کسی بھی مسلمان سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی سے جہیز کا مطالبہ کرے اگر اس کے اندر ایمان باقی ہے، دین باقی ہے، نبی کی سنت باقی ہے، قرآن پر عمل باقی ہے کچھ بھی، تو ایسی صورت میں کوئی بھی مسلمان مطالبہ جہیز کا نہیں کر سکتا۔ خالص کافرانہ اور مشرکانہ اور غیر مسلمانوں کی رسم ہے جو آج ہمارے اندر نعوذ باللہ یہ چیز جو ہے داخل ہو چکی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، پورے معاشرے میں ایک جو ہے تحریک کھڑی کرنے کی ضرورت ہے، سب کو قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کو کھڑا ہو کر کے چلنے کی بات ہے، تب جا کر کے رسم ختم ہوگی، ورنہ ہماری بیٹیاں ایسے زندہ مرتی رہیں گی، انہیں ستایا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، اور خودکشی کرتی رہیں گی جب تک کہ رسم باقی ہے، جب تک خودکشی جہیز کی بنا پر ختم نہیں ہوگی، جب تک کہ اسے اکثر ختم نہ کیا جائے۔ اس لیے اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس غلط اور بری رسم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال میں اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو غیر اسلامی رسم و رواج ہے ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے اور اسے دور رہنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔